بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ آیت کریمہ آپ متعدد بار سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت پر احسان فرمایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں، تاکہ یہ مسلمان بھول نہ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم تم پر احسان فرمایا ہے۔ اور مومنین کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان گنت نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا کہ یہ میں نے احسان کیا لہٰذا اس کو یاد رکھنا۔ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے ایسی دی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا اور اس کے مناسب کا تذکرہ فرمایا۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا من اللہ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مؤمنین پر، یہ ایمان والوں پر احسان ہے۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول انہی میں سے ہے، رسول کو بھیجا اور وہ رسول انہی میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات نصیب فرمائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو کسی عادت سے ہٹ کر نہیں کیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو آپ نے دیکھا، قرآن کریم میں آپ نے سماعت فرمایا، احادیث جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیدا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں کیا، باقاعدہ والد گرامی، والدہ محترمہ، خاندان، علاقہ، معاشرہ۔ یہ کیوں کر؟ یہ اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہو جاتی تو انسان کہتے کہ وہ تو اور مخلوق ہیں، وہ تو اور مخلوق ہیں۔ جو ضابطہ تھا اس ضابطے کے عین مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی لیے فرمایا من انفسہم، یہ انہی ہی میں سے ہیں۔ لیکن جو بڑا کام ہے وہ بڑا کام یہ بتلایا کہ ان کی ولادت ہوئی کیوں۔ مسئلہ جا کے اٹکتا اس جگہ پہ ہے کہ یہاں تک تو سارے لوگ خوشیوں میں شریک ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں کو خوشی ہونی چاہیے اور ہے بھی۔ اس خوشی کا اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کر لیا ہے اور اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق اختیار کیا ہے وہ بدعت کہلائے گا، اور وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے وہ سنت کہلائے گا۔ بس یہ موٹا سا مختصر سا پیغام ہے ربیع الاول کا کہ اس مہینے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوشی کا وہ طریقہ جو حضور نے اختیار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت مبارکہ کو بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، مجھے نبی بنایا، میرے مناسب یہ ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چار مقاصد کے لیے میں آیا ہوں، یہ کام امت کے ذمہ لگایا ہے کہ یہی کام تم نے بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے ولادت باسعادت کے بارے میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے اور خلجان اور اشکال ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ جو اس پر خوشی نہیں مناتا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی نہ منانے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ خوشی وہ والی خوشی نہیں جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں اور ہم نے منا لی ہے کہ ہر ایک آدمی خوشی منا رہا ہے۔ صبح سویرے آپ سماعت فرمائیں گے 12 ربیع الاول ہے کہ ایک زمین گونج جائے گی، 21 توپوں کی سلامی ہو رہی ہوگی۔ میاں تمہاری خوشی یہ خوشی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ اختیار ہے تو حضور کے سنت کو نافذ کرو، یہ تمہاری خوشی ہے۔
21 توپوں کے چلانے سے خوشی نہیں ہوگی. عدالت میں بیٹھا ہوا جج بھی شام کو ایک محفل میں بیٹھ کر وہ بھی نعت اور گویوں کو سن کر یہ کہہ لے گا کہ میں نے بھی خوشی منا لی. اس کی خوشی یہ نہیں ہے. اس کی خوشی عدالت میں حق فراہم کرنا, انصاف فراہم کرنا, یہ اس کی خوشی ہے. اصحاب اقتدار کی خوشی ان کی اس طرح کی خوشی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی قوت نافذہ کے ساتھ نافذ کریں. تھانے میں بیٹھا ہوا تھانے دار وہ بھی شام کو ایک دیگ بانٹ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرے گا. وہ اس کی خوشی نہیں ہے. اس کے سامنے آنے والے سائل کا مسئلہ حل کرنا یہ اس کی خوشی ہے. منبر اور محراب کے وارثوں کی یہ خوشی نہیں ہے کہ وہ شام کو ایک نعت گنگنا لیں اور کہہ لیں کہ ہم نے بھی کیک کاٹ لیا تھا, ہم نے بھی جلوس میں شرکت کر لی تھی. یہ خوشی نہیں. ان کی خوشی یہ ہے کہ امت کو حق بات پہنچائیں اور ان کو سکھائیں. یہ ان کی خوشی ہے. بچوں کی خوشی یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. والدین کی خوشی یہ ہے کہ اولاد کے حقوق بروئے کار لائیں. شوہر کی خوشی یہ ہے کہ اپنی جو زوجہ رفیقہ حیات ہے اس کے حقوق ادا کرے. اور زوجہ حیات رفیقہ حیات کی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج مانے اور اس کی فرمانبرداری کرے. یہ خوشیاں حضور دے کر گئے ہیں. ہم نے تو صرف جھنڈے تک اور ہم نے صرف روڈ بلاک کرنے تک خوشی منا لی ہے. معذرت چاہیں گے, یہ خوشی نہیں ہے. حضور نے فرمایا, اللہ نے فرمایا, میرے نبی کے فضائل میں یہ بات ہے, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کا نبی تلاوت کرتا ہے, یزکیہم, تزکیہ فرماتا ہے, ویعلمہم الکتاب, کتاب دینے کے لیے آیا ہے. فرمایا حضور نے, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے جو بھیجا گیا ہے, میرے بھیجے جانے کا مقصد سمجھو, میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, میں امت کو اخلاق پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اگر حضور کی بعثت کے بعد آج دین ہمارے سینوں کے باہر دستک دے رہا ہے, ہماری مارکیٹوں کے باہر دستک دے رہا ہے, ہمارے گھروں کے باہر اس طرح جیسے ایک سائل کھڑا ہوتا ہے اور وہ دستک دیتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اس سائل کو تو ہم 5-10-100 روپے دے دیتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا جو دین ہمارے گھر کے باہر دستک دے رہا ہے, مجھے گھر میں جگہ دے دو. عدالت کے باہر کھڑا ہوا ہے کہ اندر انصاف کے کٹارے میں مجھے لا کر کے کھڑا کر دو, مجھے انصاف فراہم کر دو. آج ہم نے ملک سے نکالا, گھروں سے نکالا, مسجدوں سے نکالا, علاقوں سے نکال دیا ہے. اس دین کو جگہ دے دیں, یہی سب سے بڑی ولادت با سعادت پر خوشی ہے. اللہ کریم ہمیں اس مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت صبح سحر کے وقت میں, نماز فجر سے پہلے کے وقت میں ہوئی ہے. پیر کے دن ہوئی ہے. سحر کے وقت میں ہوئی ہے, پیر کے دن ہوئی ہے. 12 ربیع الاول میں صحیح قول کے مطابق یا مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت با سعادت ہے, ان 3-4 جگہوں کو چھوڑ کر کے صرف ربیع الاول کو منا لینا اور ہر پیر کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اگر منائی جائے, ہر صبح کو منائی جائے, تو کہا جائے گا کہ یہ سچا عاشق ہے. اور اگر یہ کہہ لیں کہ 1 سال کے بعد ربیع الاول میں یہ تھوڑی سی خوشی منا لی جائے, تو یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ بھی 1 سال کے بعد کرسمس کر لیتے ہیں اور وہ اس میں ولادت اور برتھ ڈے منا لیتے ہیں, اور ہم نے بھی سال کے بعد منانی شروع کر لی. نہیں, ہر روز, ہر فجر اور ہر پیر اور ربیع الاول ہو یا ہر مہینے کی 12 تاریخ ہو, اگر اس طرح کی ولادت ہو باسعادت منائی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دلائل کو سمجھنے اور ان حقائق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله